ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع صدی کی بدترین سودے بازی۔ تحریر عبدالغفار عزیز۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2019۔ ہزاروں سال گزر گئے، شیطان رجیم نے جس پھندے کا شکار اولین انسان کو کیا تھا، آج تک اسی جال میں اس کی اولاد کو پھانس رہا ہے۔ اقتدار کا لالچ، ہمیشہ باقی رہنے کی خواہش، حسد، نفرت، خونریزی، دلوں میں شکوک و شبہات، وسوسے، بے لباسی اور بے حیائی پہلے دن سے شیطانی ہتھیار ہیں۔ کہنے لگا، یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم میں آپ کو وہ درخت بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے وسوسہ انگیزی کرتے ہوئے انہیں بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ خود رب کائنات کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہوئے مزید کہا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ کائنات کا سب سے پہلا اور فرشتوں سے بھی زیادہ علم و مرتبہ رکھنے والا انسان بالآخر اس کے جال میں آ گیا۔ چونکہ رب کا برگزیدہ انسان تھا، اس لیے فوراً ہی غلطی کے اقرار اور استغفار میں لگ گیا۔ خالق نے سایہ عفو و رحمت میں جگہ دے دی، لیکن اب جنت کے بجائے زمین پر بسیرا تھا۔ مکار دشمن نے اب ان کی اولاد پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ 2 بیٹے تھے، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ ایک کے دل میں کھوٹ تھا، اس کی قربانی مسترد کر دی گئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ بجائے اس کے کہ خود کو سدھارتا، اپنے ہی بھائی سے حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے بہتیرا سمجھایا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کائنات کا پہلا قتل تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں جب اور جو افراد و اقوام بھی ان شیطانی پھندوں میں پھنستے گئے یا پھنسیں گے، تباہ ہوتے گئے اور تباہ ہوں گے۔ جو فرد یا قوم ان سے بچ گئے، عروج و خوشحالی اور کامیابی نے اس کے قدم چومے کہ یہی اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ ابدی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف سازش۔ تقریباً 6 صدیوں پر محیط عثمانی خلافت میں جہد مسلسل، عدل و مساوات اور اخلاص و مواخات کے اصول غالب رہے تو سلطنت وسیع، مضبوط اور خوشحال تر ہوتی چلی گئی۔ لہو و لعب، اقتدار کی خاطر اندرونی سازشوں اور اپنوں کو نیچا دکھانے کے لیے دشمنوں سے ساز باز ہونے لگی تو تباہی اور ہلاکت مقدر بن گئی۔ آج سے 100 سال قبل جب ایک طرف عثمانی خلافت زوال کے دھانے پر تھی تو دوسری طرف امت مسلمہ کے دل میں اسرائیل کے نام سے ایک زہریلا خنجر اتارا جا رہا تھا۔ ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالمی طاقتیں مصر و حجاز سمیت کئی علاقوں میں ترکوں سے نفرت و حسد اور عرب قومیت کا تعصب ابھارنے میں لگی ہوئی تھیں۔ عثمانی خلافت کے خلاف اس پوری تحریک میں بہت سی عرب شخصیات اور کئی برطانوی شاہ دماغ پیش تھے۔
مشرق وسطی میں سرگرم ان برطانوی شخصیات میں عسکری جلاد لارڈ ہربرٹ کچنر، معروف سفارتکار آرتھر ہنری مک مہن اور خطرناک جاسوس لیفٹیننٹ تھامس ایڈورڈ لانس المعروف لانس آف عربیہ کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ کچنر پہلے مصر اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں کمانڈر ان چیف رہا۔ مصر تعیناتی کے دوران برطانوی تسلط سے نجات کے لیے مہدی سوڈانی کی قیادت میں اٹھنے والی تحریک آزادی کو دہشت گردی کا نام دے کر اسی سفاک انسان نے ہزاروں مسلمان شہید کیے تھے۔ بر صغیر میں قیام کے دوران بھی برطانوی سامراجی افواج کے سپہ سالار کی حیثیت سے مظالم کی داستان رقم کی۔ اسی نے مصر اور حجاز کے مقامی حکمرانوں کے دل میں عثمانی خلافت کے خلاف بیج بوئے، بالخصوص شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے 4 بیٹوں کو لالچ دیا کہ خلافت عثمانیہ کے مقابل برطانیہ کا ساتھ دو تو ہم اس پورے علاقے کا اقتدار آپ کے نام کر دیں گے۔ سر ہنری مک مہن نے اس خفیہ گٹھ جوڑ کو عمل میں بدلنے کے لیے مسلسل تجدید عہد کا اہتمام کیا، ہر مرحلے پر نئے اہداف دیے، لالچ کی آنچ میں مسلسل اضافہ کیا اور خلافت عثمانی کے خلاف نفرت کی آگ کو ہوا دی۔ شریف حسین اور مہن کی یہ تاریخی مراسلت عبرت کا بہت سامان رکھتی ہے، اس لیے دونوں کا ایک ایک خط نمونے کے طور پر پیش ہے۔ 14 جولائی 1915 کو لکھے گئے ایک خط میں شریف مکہ مک مہن کو اپنی وفاداری کا یقین دلواتے ہوئے لکھتے ہیں، میں آپ اور آپ کی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہماری رائے عامہ کے بارے میں کوئی فکر مندی نہ کریں، ہمارے عوام مشترکہ اہداف کی آبیاری کے لیے آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ پھر درخواست کرتے ہیں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مصری ذمہ داران کو اس بات کی اجازت دے دیجیے کہ سرزمین مقدس مکہ و مدینہ کے لیے اپنے تحائف بصورت گندم جو گزشتہ سال سے روک دیے گئے تھے دوبارہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اس سال کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال کے تحائف بھی بھیجنا ہمارے مشترک مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت مفید ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میری یہ بات آپ جیسے ذہین شخص کو قائل کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ پھر یاد دہانی کے طور پر 5 اہم نکات کا اعادہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، چونکہ عربوں کا مفاد اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے بجائے برطانیہ سے ملنے والے تعاون کو ترجیح دیں، اس لیے تمام عرب عوام حکومت برطانیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1، برطانیہ جنوب میں عدن کے سوا بحر ہند سے لے کر مغربی صحرائے سینا اور بحیرہ روم تک اور مرسین سے لے کر خلیج فارس تک عرب علاقوں کی آزادی تسلیم کر لے۔ نمبر 2، اس پورے علاقے میں برطانیہ عرب خلیفہ مقرر کرنے کی تجویز کی تائید کرے۔ نمبر 3، ہماری حکومت اعلان کرتی ہے کہ آزاد ہونے والے عرب علاقوں کے تمام اقتصادی منصوبوں میں شرکت کے لیے برطانیہ کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، عرب علاقوں کی آزادی کی حفاظت اور خطے میں برطانوی اقتصادی منصوبوں کی حفاظت کے لیے برطانوی اور عرب حکومت کسی بھی دشمن کے مقابلے کے لیے باہم تعاون کرے گی۔ اگر فریقین میں سے کسی فریق نے کسی تیسرے فریق پر حملہ کیا تو دوسرا فریق غیر جانبدار رہے گا، الا یہ کہ وہ باہم شرائط پر متفق ہو جائیں۔ نمبر 5، مدت معاہدہ 15 برس ہوگی۔ اگر کوئی فریق اس مدت میں اضافہ چاہے تو وہ 1 سال پہلے آگاہ کرے گا۔ خط کے آخر میں لکھا گیا، ہمارے درمیان یہ مراسلت معتمد علیہ خصوصی نمائندے کے ذریعے ہی ہوگی، اس لیے ہمارے نمائندے کو اپنا کارڈ دے دیجیے تاکہ اسے آپ تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ جواب میں شریف مکہ کے نام ہنری مک مہن کا خط بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ تعریف و ستائش اور چاپلوسی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے لکھتے ہیں، اعلیٰ نسب، فرزند اشراف، تاج افتخار، یکے از شاخ شجرہ، محمدیو احمدیو قرشی، صاحب مقام بلند، سید ابن سید، شریف ابن شریف، جناب کل، امیر قبلہ عالم مکہ مکرمہ، اہل ایمان و اطاعت کے مرکز امید، عزت مآب،
جناب حسین الشریف، آپ کی برکات تمام انسانوں کو عطا ہوں۔ دلی اعتراف و محبت اور کسی بھی شخص سے پاک مخلصانہ اور قلبی آداب کے بعد میں آپ کی جانب سے موصول ہونے والے مخلصانہ جذبات اور انگریزوں کے بارے میں نیک احساسات پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ امر بھی انتہائی باعث مسرت ہے کہ آپ اور آپ کے مردان کار یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ عربوں کے مفادات بھی وہی ہیں جو انگریزوں کے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں آپ کے نمائندہ علی افندی کے ذریعے پہنچائی جانے والی عزت مآب لارڈ کچنر کی پیشکش کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں۔ اس پیغام میں ہماری اس خواہش کی تائید کا اظہار کیا گیا تھا کہ عرب ممالک کو ترکوں سے آزادی ملنا ضروری ہے۔ ہم اس پر بھی آمادہ ہیں کہ آپ کی جانب سے عرب خلافت کا اعلان کیے جانے پر ہم فوراً اس کی تائید کریں گے۔ یہاں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ عزت مآب شاہ برطانیہ عظمیٰ بھی مبارک شجرہ نبویہ کے ایک عرب فرزند کے ہاتھوں خلافت کے حصول کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رہا معاملہ آپ کی خلافت کی حدود کے تعین کا، تو یہ بات ذرا قبل از وقت ہے، ایسے وقت میں کہ جب جنگ ابھی جاری ہے۔ آپ کی خلافت کے لیے مجوزہ علاقوں میں سے اکثر علاقے بدستور ترک قبضے میں ہیں۔ ایسے وقت میں عرب خلافت کی سرحدوں کے تعین پر بحث کرنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہمیں اس امر پر بھی بہت دکھ اور تشویش ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی عرب ابھی تک اس سنہری موقع کی اہمیت سے غافل رہ کر اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس سے قیمتی موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کہ یہ لوگ ہماری مدد کرنے کے بجائے جرمنوں کی طرف دستے تعاون بڑھا رہے ہیں۔ وہ اس نئے چور اور ڈاکو یعنی جرمنی کی طرف بھی تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور ظالم ڈکٹیٹر یعنی ترکی کی طرف بھی۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم آپ جناب عالی اور مقدس سرزمین عرب اور محترم عرب قوم کو سرزمین مصر سے ملنے والے غلہ جات اور صدقات ارسال کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم نے اس کے لیے تمام ضروری انتظامات کر دیے ہیں۔ آپ کی طرف سے اشارہ ملتے ہی آپ کے مقررہ وقت و مقام پر پہنچا دیے جائیں گے۔ آپ کے نمائندگان کے ہم تک پہنچنے کے لیے بھی سب انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ہم دل و جان سے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اختتام پر پھر تعریف و توصیف کے مزید مبالغہ امیز جملے اور آخر میں تاریخ لکھی ہے 19 شوال 1333 ہجری 30 اگست 1915۔ اعلیٰ حضرت بادشاہ برطانیہ کا نائب، آپ کا مخلص سر آرتھر۔ باہم مراسلت کے ان 2 خطوط پر کچھ تبصرہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے تیسرے اہم کردار کا ذکر۔ یہ صاحب تھے تھامس ایڈورڈ لانس، المعروف لانس آف عربیہ۔ اس کے والد کی ایک پرانے خوشحال خاندان سے تعلق رکھنے والی زبردست شخصیت کی مالک اپنی اہلیہ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ علیحدگی کی وجہ موصوف کی اپنی ملازمہ سے قابل اعتراض دوستی تھی۔ بیوی سے علیحدگی کے بعد وہ شادی کے بغیر ہی ملازمہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس سے اس کے 5 بیٹے ہوئے: بوب، تھامس، ویل، فرینک اور آرنرڈ۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران استاد نے فرانس کی عسکری تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنے کا کہا تو اپنے مضمون سے عشق کی حد تک دلچسپی رکھنے والا تھامس موٹر سائیکل پر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے فرانس کے متعلقہ علاقوں تک پہنچا۔ اس دوران راستوں، آثار قدیمہ اور علاقوں کی اہمیت سے اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ بعد ازاں عراق اور شام کے علاقوں میں سیاحت و مطالعے اور آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر نکلا اور پورے علاقے کا چپا چپا نقشوں اور ذہن میں اتار لیا۔ جرمنی نے خلافت عثمانیہ سے تعلقات میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے لیے نئے تجارتی راستوں کی تلاش میں برلن سے بغداد تک ریل کی پٹری بچھانے کا منصوبہ بنایا تو لانس کو یہ منصوبہ خطے میں برطانوی مفادات کے لیے بڑا خطرہ دکھائی دیا۔ وہ اس وقت شام کے علاقے میں تھا۔ فوراً مصر پہنچا، لارڈ کچنر تک رسائی حاصل کی اور جرمن منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کئی تجاویز دیں۔ لارنس اس دوران میں عربی زبان پر مکمل قدرت حاصل کر چکا تھا، شامی لہجہ بھی اپنا لیا تھا۔
علاقے میں عثمانی عسکری مراکز کو اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح جانتا تھا۔ لانس کو برطانیہ کے لیے اہم جاسوس کی حیثیت سے بڑی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اسے شریف مکہ اور اس کے چاروں بیٹوں عبداللہ، فیصل، زید اور علی تک بھی پہنچا دیا گیا۔ لانس ایک شامی مسلمان کے روپ میں خطے میں بلا روک ٹوک فعال ہو گیا۔ معلومات کی فراہمی کے علاوہ اس کے سپرد اصل کام مختلف قبائل کے سرداروں کو خریدنے، علاقے میں جاسوسی کا جال پھیلانے اور علاقائی حکمرانوں کو مٹھی میں دینا تھا۔ لانس نے اس زمانے کی اپنی یادداشت 7 پلرز آف وزڈم، حکمت کے 7 ستون کے عنوان سے لکھی ہے۔ یہ چشم کشا ڈائری انتہائی دلچسپ اور گاہے مبالغہ امیز تو ہے، لیکن اس دور کا پورا نقشہ سامنے لے آتی ہے۔ کئی عالمی زبانوں میں ترجمہ ہو کر مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ ابلیس اور انگریزوں کے اصل ہتھیار، لڑاؤ اور حکومت کرو کی عملی داستان کے علاوہ حکمرانوں کی حماقتوں اور لالچ کی تفصیل بھی بتاتی ہے۔ لانس علاقے میں برطانیہ کے لیے اصل ایجنٹ کی تلاش میں شریف مکہ اور اس کے بیٹوں کی شخصیات کا بھی مکمل تعارف کرواتا ہے۔ خود شریف مکہ اور اس کے بڑے بیٹے عبداللہ سے قدر مایوس ہوا، لیکن تیسرے بیٹے فیصل بن حسین میں اسے اپنا گوہر مطلوب دکھائی دیا۔ کئی اہم مواقع پر اس کے شانہ بشانہ ہونے کے علاوہ لانس نے پورے علاقے میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع کروایا۔ کئی کارروائیوں کی قیادت خود کی، بالخصوص حجاز تک ریل کی پٹری بچھانے کے ترک خلافت عثمانیہ کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اس نے اپنی نگرانی میں کئی بار پٹری اور درجنوں پل تباہ کرائے۔ ان کارروائیوں کی باریک تفاصیل تک اس کتاب میں درج ہیں۔ کئی اہم مواقع پر شہزادے فیصل بن حسین کا رفیق سفر ہونے کے ناطے اس کی شخصیت کے بارے میں کئی دلچسپ حقائق بھی لکھے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لکھا ہے کہ شہزادے کو سخت مالی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اس نے خود اپنی فوج سمیت کسی پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہونے دی۔ مالی مشکلات کا راز فاش ہو جاتا تو خدشہ تھا کہ کئی قبائل سمیت خود فوج کے کئی عناصر ساتھ چھوڑ جاتے۔ اپنی مالداری اور شہزادگی کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے قافلے کے کئی اونٹوں پر پتھروں سے بھرے صندوق اور بورے لدوا رکھے تھے۔ ان کی خصوصی حفاظت کی جاتی تھی۔ کہیں پڑاؤ ڈالنے پر محفوظ خیموں میں اتار کر سخت پہرا دیا جاتا تھا۔ لشکر کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس میں شہزادے کا خصوصی خزانہ ہے، لیکن وہ جنگی حالات کے باعث انتہائی کفایت بلکہ کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ نئی خلیجی جنگ کا خدشہ۔ ان بھیانک کرداروں کی بدعمالیوں اور کج فکری کا یہ مختصر ذکر آج کے حالات کو سمجھنے میں بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ حالات میں بھی بہت مشابہت ہے اور کرداروں میں بھی۔ 100 برس پہلے لارڈ کچنر تھا، آج امریکی صدر ٹرمپ کا یہودی داماد جیرڈ کوچنر ہے۔ اس وقت بھی وسیع و عریض مسلم علاقوں کی بادشاہت عطا کرنے کا لالچ تھا، آج بھی مختلف ممالک کے سیاہ و سفید کے مالک بنا دینے کا وعدہ ہے۔ 100 سال قبل عالمی قوتیں برطانیہ کی قیادت میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے، خطے کی بندر بانٹ کے ذریعے براہ راست اور بالواسطہ قبضہ اور سرزمین فلسطین کی جگہ ایک ناجائز صہیونی ریاست قائم کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ آج 100 سال بعد اس ناجائز ریاست میں توسیع اور اس کا تحفظ یقینی بنانا بنیادی ہدف ہے۔ اس مقصد کے لیے خطے کے اکثر ممالک کو خانہ جنگی اور وسیع پیمانے پر فتنہ و انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے۔ ناجائز ریاست اسرائیل کو مسرت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے۔ خطے میں مسلم ممالک کے مابین مزید جنگوں کے بغل بجائے جا رہے ہیں۔ امریکی جنگی بیڑے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کا رخ کر رہے ہیں۔ تیل کی تنصیبات اور تیل سپلائی کے عالمی راستوں کو معلوم اور نامعلوم حملوں اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شام، عراق، یمن، لیبیا اور افغانستان کے بعد امریکہ خطے کو ایک نئی خلیجی جنگ کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ کئی قرائن اور مغربی ذرائع ابلاغ ابھی اس جنگ کا ہونا یقینی نہیں دیکھ رہے،
لیکن جنگی ماحول میں یقیناً تیزی لائی جا رہی ہے۔ اس ماحول کی آڑ میں اخراجات کی ادائیگی کے تقاضوں میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکے گا، اور اسی ماحول کی آڑ میں خطے کے لیے نیا امریکی و صہیونی منصوبہ بھی نافذ کیا جا سکے گا۔ نیا امریکی و صہیونی منصوبہ۔ امریکی صدر کے یہودی داماد نے چند روز قبل اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں تیار کردہ صدی کے سب سے بڑے منصوبے ڈیل آف دا سینچری کا اعلان جون 2019 میں یعنی ماہ رمضان کے بعد کر دیا جائے گا۔ خود مختلف صہیونی اور امریکی اخبارات کے ذریعے اس منصوبے کی کئی تفصیلات اب تک عام کی جا چکی ہیں۔ کئی پہلوؤں پر عمل درآمد شروع بھی کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا جا چکا ہے۔ شام کے مقبوضہ علاقوں گولان کو اسرائیلی علاقہ قرار دیا جا چکا ہے۔ وسیع تر اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے اقدامات میں تیزی لائی جا چکی ہے۔ مقبوضہ فلسطین، اردن، سعودی عرب اور اردن کی سرحدوں میں تبدیلی کے اندیے دیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی قیادت کو ہوش ربا دولت کا لالچ دیتے ہوئے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کے احکام سنائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لیکن بامعنی اشارے، بیانات اور اقدامات بہت کچھ واضح کر رہے ہیں۔ اس پورے منصوبے پر نگاہ دوڑائیں تو یہ عالم اسلام کا جغرافیہ ہی نہیں، تہذیب اور معاشرت بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دینے کا منصوبہ ہے۔ اس کے سیاسی اہداف میں سر فہرست ہدف ناجائز صہیونی ریاست کو پوری مسلم دنیا سے منوانا اور قبلہ اول سے دستبردار کروا دینا ہے، اور اس کے نظریاتی و تہذیبی اہداف میں دین کا وہ مخصوص تصور رائج کروانا ہے جو عالمی صہیونی نظام اور بے خدا تہذیب سے ہم آہنگ ہو۔ مختلف مسلم ممالک کے ذرائع ابلاغ پر ایسے افراد کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہی نہیں، خود قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات کا زہر کاشت کر دیں۔ کئی اہم عرب ریاستوں کے ذرائع ابلاغ پر پیش کیے جانے والی بعض شخصیات اس ضمن میں بہت دریدہ دہن ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کو خصوصی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نئے سرے سے اور بڑی شد و مت سے انکار سنت کی ایک نئی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ قرآن کریم اور روز آخرت اور یوم محشر کے بارے میں مضحکہ خیز اعتراضات کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ صحیح الفکر اسلامی تحریکوں اور ان کے جلیل القدر رہنماؤں پر دہشت گردی کے لیبل چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ خود پاکستان میں بھی ایک مخصوص معذرت خواہ فکر اور گروہ کو طرح طرح سے میڈیا پر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ مصری آمر جنرل سیسی نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ الاخوان المسلمون کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے اس کی ایسی ہی ایک کوشش برطانیہ میں ناکام ہو چکی ہے۔ خود کئی امریکی دانشور اور قانونی تجزیہ نگار ایسے کسی اقدام کو احمقانہ قرار دے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس حماقت کا باعث مسلم حکمران ہی بن رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک اہم عرب ملک کے برقی اخبار کے پورے صفحے پر 40 دہشت گردوں کی تصاویر شائع کی گئیں۔ اخبار سے ہمدردی رکھنے والے بھی اس وقت سر پیٹ کر رہ گئے جب انہوں نے ان تصاویر میں سر فہرست فلسطینی قوم کو نئی روح عطا کرنے والے شیخ احمد یاسین شہید اور صاحب تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سمیت امت کے کئی علماء کرام کی تصاویر دیکھی۔ اخبار نے اگلے ہی روز یہ صفحہ حذف کر دیا، لیکن نامہ اعمال کی سیاہی مستقل طور پر اپنے نام کر لی اور اپنے آقاؤں کی سوچ بھی بے نقاب کر دی۔ تقریباً ہر مسلمان ملک میں ایک طرف نمایاں ترین علماء کرام کا استہزاء اڑاتے ہوئے انہیں عوام میں بے وقت بنانے کا عمل تسلسل سے جاری ہے، دوسری جانب ایسی ہستیوں کو علماء و فقیہان کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے کہ علم و عمل سے جن کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہر سطح کے نصاب تعلیم، بالخصوص دینی مدارس کے نصاب سے وہ تمام آیات و احادیث اور ابواب سیرت و سنت حذف کروائے جا رہے ہیں جن میں اللہ
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ایسی آیات اور احادیث جن میں کفار و منافقین اور جھوٹے مدعیان نبوت سے خبردار کیا گیا ہے، ان کو نعوذ باللہ نفرت امیز مواد، ہیٹ مٹیریل اور نفرت پر مبنی خطاب، ہیٹ سپیچ کا درجہ دیتے ہوئے ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ آیات و احادیث نصاب تعلیم سے خارج کروائی جا رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرتے ہوئے یہودیوں کی سازشوں اور ان کے عالمی منصوبوں کو بے نقاب کرنے والے اہل علم اور مفسرین قرآن کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ترکی اور پاکستان سمیت جن ممالک کی جانب سے ریاست یا عوام کی سطح پر اعتراض و احتجاج کا خدشہ ہے، انہیں بدترین اقتصادی بحرانوں کے ذریعے قابو کیا جا رہا ہے۔ خطرہ صرف دشمن کے اس بھیانک منصوبے اور اس کے ہمہ گیر مہلک اثرات ہی سے نہیں، خود اسلام کے نام لیواؤں سے بھی ہے۔ عین اس موقع پر کہ جب پوری دنیا کی عیسائی برادری اپنا اہم مذہبی تہوار منا رہی تھی، چند مسلمان نوجوانوں نے سری لنکا کے چرچوں اور ہوٹلوں پر خودکش حملے کر کے سینکڑوں بے گناہوں کو قتل اور زخمی کر دیا۔ اس مجرمانہ کارروائی سے پہلے نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے 50 نمازی شہید کر دیے گئے تھے۔ اس عظیم سانحے اور نیوزی لینڈ حکومت کے مثبت اور جرأت مندانہ اقدامات کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہمدردی کی ایک لہر پیدا ہوئی تھی۔ سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی نے یہ ساری ہمدردی نفرت کی نئی لہر میں بدل دی۔ مسلمان جو کشمیر اور اراکان سے لے کر افغانستان و فلسطین تک ہر جگہ خوفناک دہشت گردی کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہیں، ایک بار پھر قاتلوں اور مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے۔ ان واقعات کو بہانہ بناتے ہوئے اسی ماہ رمضان المبارک میں سری لنکا کی درجنوں مسلم آبادیوں، دیہات اور مساجد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اب ایک طرف یہ سارے منصوبے عالمی قوتیں اور ان کے علاقائی اعلی کار ہیں، اور دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت رکھنے والی ایک پوری نسل ایسی ہے جو قبلہ اول کو اپنے نبی کی امانت سمجھتی ہے، جو اس امانت میں کسی صورت اور کسی طرح کی خیانت کو ایمان کے منافی سمجھتی ہے۔ چند ہفتے قبل بھی غزہ میں بسنے والے ان نوجوانوں نے صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ صہیونی افواج کے جدید ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں فلسطینی تحریک مزاحمت نے اپنے بنائے ہوئے میزائل چلائے، لیکن ایسے مؤثر کہ جارح افواج کو جنگ بندی کی بھیک مانگنا پڑی۔ قرآن کریم بھی اپنے ابدی اور سدا بہار اصول بار بار تازہ کر رہا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے، یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ